اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں ہوں رجب علی راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنا مقام پیدا کر۔ اس پروگرام کو بنانے کا مقصد آپ تک پہنچانا وہ منزلیں، وہ زاویے، وہ راستے، وہ مشکلات جن پر چل کر ایک انسان اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں ہمارے پی پی 12 کے ایم پی اے واسط قیوم عباسی صاحب، ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کی زندگی میں جو ان کا سفر تھا، تعلیمی سفر، اس سے لے کر سیاسی سفر اور یہاں تک کامیابی کا جو سفر ہے، وہ کہانی کی صورت میں اپنے ناظرین اور ہمارے سامعین ناظرین کو بتانا چاہیں گے۔ جی واسط بھائی، آپ اپنی زندگی کا کوئی اہم واقعہ کہاں سے شروع کریں گے؟ بے شمار اہم واقعات ہیں، اپنی بہت کہانی کیسے شکریہ آپ لوگوں کا۔ ایک تو آپ لوگوں نے وقت نکالا۔ ہم جیسے سارے ینگسٹرز ہوتے ہیں ان میں کرزما زیادہ ہوتا ہے آگے بڑھنے کا، آگے جانے کا، کچھ کرنے کا، کچھ نیا کرنے کا۔ اور بالخصوص ملک پاکستان کے حوالے سے ہر ینگسٹر کوئی بھی وہ کوئی بزنس کر رہا ہے، وہ کہیں جاب کر رہا ہے یا وہ کہیں اسٹڈی بھی کر رہا ہے، تو پھر بھی اس کا خواب یہی ہوتا ہے کہ یار میں کہیں اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر کچھ ایسا ضرور کروں جو ایڈمائریبل ہو، جو ملک و قوم کے لیے ہو، جو نیک نامی میں ہے۔ اور ہم بھی یونیورسٹی میں تھے، میرا بہت اچھا دوست تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کی ڈیتھ ہو گئی روڈ ایکسیڈنٹ میں، اور وی ور ٹوگیدر، اور ہم اسی طرح ٹی وی پہ بیٹھے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس دیکھ رہے کہ یار کتنا ظلم ہوتا ہے، یہ ایک پاکستانی عورت ہے، ایک مسلمان عورت ہے، اور یہ اتنے بڑے بڑے دعوے، بلند و بالا دعوے ہوتے ہیں انسانیت کے نام کے اوپر، بٹ یہاں پر تو ایک عورت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے۔ تو وہ ہم نے کہا یار ہمیں کہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم کو کچھ اپنا وہ جو تھوڑا سا کچھ اس میں ایڈ اپ کر سکتے ہیں، اپنا حصہ وہ کرنا چاہیے۔ تو بس اس کے لیے ہم نکلے اور ہم نے کہا یار عمران خان زیادہ بہتر ہے، ان سب لوگوں میں بہتر ہے، ہمیں ادھر جانا چاہیے۔ تو بس ہم وہاں پر گئے، پارٹی کے آفس کے ملاقاتیں کی، ہمیں پتہ چلا، تو پھر ہم نے پارٹی جوائن کی جو 2010 میں۔ تو یہاں سے ایک یہ سفر شروع ہوتا ہے پالیٹکس کا، پھر انٹرا پارٹی پالیٹکس شروع ہوئی، الیکشنز ہوئے، اور آئی واز دا ینگ ون پورے پاکستان میں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، جو ڈائریکٹلی مدر باڈی کے اندر آیا۔ اور میں نے تحصیل کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، اس وقت میری ایج ویسی بہت کم تھی، 24 سال میری عمر تھی اس ٹائم، اور میں ڈائریکٹلی اپنی تحصیل میں الیکٹ ہو کے وائس پریزیڈنٹ۔ سو یہ بڑا ایک اسٹرگلنگ ٹائم تھا۔ کیا سر، یہ سیاست میں آنے کا پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ جو آپ نے کہا کہ وہ ایک واقعہ انسیڈنٹ آپ کے سامنے آیا تو اس طرح عافیہ صدیقی کا اہم مسئلہ ہے، اس میں آپ نے کچھ پیش رفت کی جب اسمبلی کے ممبر بنے آپ؟ نہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس چونکہ انٹرنیشنل نوعیت کا ہے، اور اس میں آپ کی جو آپ کی نیشنل اسمبلی ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے، کارفرما ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی اس میں ادر ایجنسیز، اس میں ادر فیکٹرز بہت زیادہ ہیں۔ یہ صرف کیونکہ میرا تو سوچ تھا کہ شاید ہم لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ کچھ اس میں انکلوڈ کریں گے، اور وہ کرتے کراتے نا ہم لوگ پالیٹکس میں آئے، ان کو جوڑتے تو ایک لمبا سفر طے ہو گیا پالیٹکس کے اندر۔ کوئی پلان طریقے سے بھی پالیٹکس میں نہیں آئے، لیکن جب ایک دفعہ آ گئے 2010 میں، پھر ہم نے کہا اچھا ہمیں پارٹی جوائن کرنی چاہیے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور پارٹی جوائن کرے تو پھر کون سی کرے، تو پھر پی ٹی آئی کرے، تو اس طریقے سے سر آپ سیاست میں 2010 میں آئے، 2013 کا الیکشن لڑا، 2018 کا الیکشن لڑا، جس کے خلاف آپ نے الیکشن لڑا تو اس کا کہنا یہ تھا چند سالی خان صاحب کہ میں پوری 40 سالہ زندگی میں مجھے کوئی شکست نہیں دے سکا۔ جب آپ ان کے مد مقابل میں آئے، آپ کو کبھی ذہن میں تھا کہ یار اتنا بڑا سیاستدان ہے؟ میں ڈے فرسٹ سے ہی اللہ کی مہربانی سے ریلیکٹنٹ نہیں تھا اس بات میں کہ میرے اوپوننٹ کون ہے اور کیا ہے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ میرے اپنے ذہن میں کیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور جب آپ اس بات پہ فرم ہوتے ہیں کہ میں انٹرنلی اسٹرانگ ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ مجھے پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میں جس کے ساتھ ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جب آپ کو یہ سب باتیں پتہ ہو تو پھر آپ کو یہی دیکھا جاتا ہے کہ اوپوننٹ کون ہے، کیا ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنا کمزور ہے، وہ تو پھر مقابلے کی بات ہوتی ہے، لڑنا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے۔ سو میں ڈے فرسٹ سے اپنی تھاٹ میں ویری مچ کلیئر بالکل کہ میں ایک نظریے کی پالیٹکس کر رہا ہوں، یہ کوئی اپنی وہ سیاست چمکانے کے لیے وہ جو ہوتا ہے کہ بندہ ایک اسٹنٹ مارتا ہے، اٹ واز ناٹ اے پولیٹیکل اسٹنٹ، یہ میرا ایک نظریہ تھا جس کے اوپر پالیٹکس کی، اور میں اس پہ اتنا ڈٹرمنٹ تھا کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے اوپر نیور، میں نے اس کو کبھی بہت نہیں کیا۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا چیز ہے؟ دیکھیں، آپ کی جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے ہمیشہ آپ کو سچ
یہ اس انسان کا ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے. آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ جتنا پورا دن گزارتے ہیں یا اپنی زندگی گزارتے ہیں, آپ کو ایٹ اینڈ آف دا ٹائم اس بات کی سیٹسفیکشن ہو کہ میں جو کر رہا تھا میں ٹھیک کر رہا تھا. آپ کو سیٹسفیکشن ہو میں جو کر رہا تھا اجتماعیت کے لیے کر رہا تھا. یہ دو چیزیں کور ہو جائیں تو میرے نزدیک آپ کی کامیابی ہے. کیونکہ لوگ اگر کوئی گاڑی یا بنگلہ یا پلاٹ یا زمین کچھ بھی خریدتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو انٹرنلی سیٹسفائی کرنے کے لیے لے رہے ہیں. تو یہ جو مادی چیزیں بھی ہیں یہ بھی بالآخر آپ کی سیٹسفیکشن کی طرف ہی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کو خوشی دے گا, سیٹسفائی کرے گا, وہ کامیاب کرے گا. سو آئی ایم آف دا اوپینین کہ اگر کوئی بندہ انٹرنلی سیٹسفائی ہو جائے اور وہ تھوڑے سے بھی ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کامیاب آدمی کون. سر جو نوجوان سیاست میں آنا چاہتے ہیں انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ سب سے پہلے فوکس کریں اپنی اسٹڈیز کو, اپنی اسٹڈیز کے ساتھ وہ فوکس کریں اپنے لائیولیہوڈ کو, اور ان دونوں چیزوں کو کیٹر آؤٹ کرنے کے بعد وہ ساتھ ساتھ پولیٹکس کو آہستہ آہستہ شروع میں بے شک ڈائریکٹلی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہ کریں بٹ آہستہ آہستہ وہ پولیٹکس کا حصہ بنتے جائیں. بیکاز پاکستان کی جو میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے وہ کمپرائزز آف یوتھ ہے, وہ ینگسٹرز ہیں. اگر ینگسٹرز ہی اس بات کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ اچھے اور پڑھے لکھے لوگ خود پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ کریں تو پھر پولیٹکس میں ان کو لیڈ کرنے کے لیے کبھی بھی کریڈیبل لوگ سامنے نہیں آئیں گے. اور ینگسٹرز میجورٹی جو ہیں وہ کریڈیبل بھی ہیں, وہ اچھے بھی ہیں, اور ان میں ان کی ورک ایفیشنسی بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ ایک عام آدمی اگر 10 گھنٹے کام کر سکتا ہے تو جوان آدمی 14 گھنٹے کام کر سکتا ہے. اور جوان آدمی نے چونکہ پروگریس کرنی ہوتی ہے, اس کا خواب ہوتا ہے کہ میں اپنے والد سے ایک سٹیپ آگے جاؤں, تو اس آگے جانے کے سلسلے میں وہ محنت زیادہ کرتا ہے, تگو زیادہ کرتا ہے, اس کی اسپریشن زیادہ ہوتی ہے. تو میرے نزدیک ینگسٹرز کو بھی بالکل یہ پولیٹکس کو تو سوچے بھی نہ کہ وہ کہیں سائڈ پہ کر سکتے ہیں, ان کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے. ان کے فیصلے سے, ان کے اس قدم سے, کیونکہ وہ گروپس میں ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں, ان کی سوشلائزنگ زیادہ ہوتی ہے, تو ان کے اس عمل سے ملک کو, قوم کو بڑا فائدہ ہوگا. سر آپ کے یہاں کچھ مسائل ہیں, گیس کا پریشر بہت کم ہے, کافی پانی سارے کا مسائل. جن کوسل میں بالکل نام و نشان ابھی تک. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, آج آپ نے سوال پوچھ لیا اور میں آپ کو ہلکے کے صرف پانی اور گیس اس کے لیے کچھ کیا. میں آپ سے بتا دوں, دیکھیں میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں. ہم لوگ لیجسلیٹرز ہیں, لیجسلیٹر کا کام لیجسلیشن ہے. ہم لوگ ڈیولپمنٹ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہوتے, نمبر 1. نمبر 2, لیکن جب تک لوکل باڈی نہیں ہوتے تو تب تک ہم ہوتے ہیں. نئے شہر کوئی بھی آباد ہوتے ہیں کس ایس او پی کے تحت آباد ہوتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں میں آپ کو, ایسی کون سی ایس او پی. کیا ہمارے جو محکمے راولپنڈی ایکسٹینڈ ہوتا گیا, تو کیا محکموں نے کبھی پوچھا کہ یار یہ جو نئے گھر بن رہے ہیں, نئے کھڈے مارے جا رہے ہیں, ان کی کل یوٹیلیٹیز کون پوری کرے, ان کی بیسک نیسیسٹیز کون پوری کرے گی؟ جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک ادارہ ہے, ابھی اس ادارے میں بڑے اچھے ایک چیئرمین لگے ہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا راولپنڈی کا, اور وہ بڑے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس میں بہتری, اور اس کے اندر انوویشن لے کے آئے, اس کے اندر کچھ چینجنگ, اس کے ہمیں لا میں بھی اگر ہمیں امینڈمنٹ کرنی پڑے تو ہمیں ضرور ہمیں کرنی چاہیے. میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب کوئی شخص گڈھا مارتا ہے تو کیا کوئی آ کے اسے پوچھتا ہے کہ یہاں پر چھوٹی لائن پڑی ہوئی ہے, آپ کے کھڈے مارنے کی وجہ سے کل کو اس لائن پہ زیادہ افیکٹ ہوگا, کل کو آج 5 گھر بن رہے ہیں, یہ 10 گھروں کی لائن ہے, آپ 50 گھر ہو گئے, ہمیں لائن تبدیل کرنی پڑے گی, آپ اس کے پہلے پیسے دیں پھر گھر بنائیں. کیا کوئی اسے یہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ یہ گھر بنانے لگے, اس کی ٹیکسیشن آپ سے ہم کرتے ہیں, اور ٹیکسیشن کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یوٹیلیٹیز لگا کے دیں گے. وہ واپڈا میں الگ پیسے دیتے ہیں, وہ سوئی گیس میں الگ پیسے دیتے ہیں, اور اینڈ پہ اگر پھر بھی کام نہ ہو, وہ غریب آدمی ہے, چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں لوگ سارے, وہ زیادہ تر متوسط طبقے سے بھی نیچے کے لوگ ہیں جو وہاں پر گھر بنا رہے ہیں زیادہ تر. اور آخر پہ جب کوئی ان سے نہیں پوچھتا, اور جو آیا محکمے کا آدمی ان سے پیسے لے کے, رشوت لے کے گھر چلا گیا, ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ایٹ دا اینڈ وہ سارا ملبہ اٹھا کے پولیٹیشین کے کندھے میں پھینکا جاتا ہے, سر میری گلی میں گیس نہیں, میری گلی میں بجلی نہیں. اب میں آپ کے توسط سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں, میڈیا کے توسط سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر 5 ارب ہو تو پھر اس حلقے میں صرف اور صرف آپ کی گلیاں پوری ہوں, آپ کی سیوریج پوری ہوگی, صرف 5 ارب ہو, اب ان سے صرف یہ کام پورے ہو. آپ کے جو لو وولٹیجز کے کیسز ہیں, آپ کے کروڑوں روپیہ لگے گا لو وولٹیجز پوری ہو. 43 کروڑ روپیہ دیا ہمارے ایم این اے نے, ہم نے اس کو افتتاح کیا. اڈیالہ روڈ پہ آلریڈی ایگزسٹنگ لائن کو ہم لوگ بڑی لائن ڈالیں, جی وہ سننے میں اور اس سے آپ یہ سمجھیں کہ آدھی آبادی کو بھی فائدہ نہیں ہے. 43 کروڑ کا
ہم نے پورے حلقے کو آپس میں لنک کرنے کے لیے 2 بڑے پروجیکٹس دیے، گرجا روڈ اور دھمیال کلیال روڈ. یہ 2 پروجیکٹس دے کے ہم نے صرف ابھی آپس میں حلقے کو کنیکٹ کیا اور صرف ان پروجیکٹس میں 25-30 کروڑ روپے لگے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ ایک حلقہ ہے، کیا پاکستان میں باقی لوگ نہیں بستے؟ کیا پنجاب میں باقی لوگ نہیں بستے؟ اس ایک حلقے میں اتنا کچھ کر کے، اتنا کچھ لگا کے پھر بھی نیٹ ریزلٹ کمپلیٹ نہیں، ہماری جو ہم نے ڈریم کیا ہوا ہے اس کو پہنچ نہیں پا رہے. لمیٹڈ دے سکتے ہیں کتنا، یہ بھی جتنے آپ کو میں نے کرا دیا عرب سے ادھر اوپر چلے گئے ہیں. اور ہم نے کم از کم 30 کروڑ روپیہ لگایا صرف اور صرف آپ کی گلیوں پہ، اور ابھی بھی ہم نے 20% گلیاں نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ جو ہم پوری کرتے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ نئے حلقے، نئے علاقے، نئے آبادیاں آباد ہو رہی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ وہ آبادیاں چونکہ کسی پروسیس کے تحت نہیں بن رہی، جس کا جدھر دل چل رہا ہے وہ کھڈا مار کے بنا رہا ہے. محکمے کا آفیسر جاتا ہے، پیسے لے کے آ جاتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر بجلی کہاں سے آئے گی، گیس کہاں سے آئے گی، پانی کہاں سے آئے گا. آپ کو پتہ ہے پانی کی شارٹیج کتنی ہے ہمارے حلقے میں؟ پی پی 12 میں بتاتا ہوں، پی پی 12 میں ایک دن میں 6 ملین گیلن، کیا ہوتا ہے 60 لاکھ گیلن ایک دن میں چاہیے یوزیج کے لیے. ہمارے پاس میکسیمم بھی ہو تو ہمارے پاس 3 ملین گیلن سے زیادہ پانی نہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک دن میں، یا جب ہم نے چارج کیا تو ایک دن کے اندر 30 لاکھ گیلن ایک دن میں شارٹ ہو گئے؟ کبھی ایک دن میں ہو سکتے نہیں. تو میں اسی بات پہ یہ پرابلم جو ہے، یہ جن تک بن جاتا ہے پرابلم کہ جب آپ اس کو ٹائملی ایڈریس نہ کریں. ایک دن کا مسئلہ ہے وہ 1 گھنٹے میں ٹھیک ہوگا، وہ 20 سال کا مسئلہ ہے وہ کم از کم 10 سال لے کر ٹھیک ہونے کے لیے. اور وہ بھی اگر مجھے پنجاب گورنمنٹ ہمیں اگر کہہ دینا کہ یہ 10 ارب پکڑو، اس 10 ارب سے اپنی اسکیمیں دے کے آپ لوگ کام کرو جو کہ ہمارا کام نہیں بنتا، تو وہ 10 ارب لگے گا تو جا کے ہلکے کی شکل سیدھی ہوگی. سر آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ کچھ جو عام بندہ ہے وہ اداروں کو پیسے دے کے کام کرا رہا ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ادارے ہیں وہ آپ کے بالکل اختیار میں نہیں ہے. پولیس دیکھ لیں، گیس کا دیکھ لیں، ہم لوگ تو ڈائریکٹلی انٹرفیئر بھی نہیں کرنا چاہتے. نہیں، ہم لوگ ایڈمنسٹریشن کے جو ہے نا اسپیشلی لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ پولیس میں ہم لوگ خود بھی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے. ہم اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ جہاں پر ان کی غلطی ہوگی وہاں پر اس کی تصحیح کے لیے ہم بات کریں گے، ہم اس کی ریفارمز کے لیے بات کریں گے. لیکن پولیس کے الحمدللہ یہ کریڈٹ بھی ہماری گورنمنٹ ہمیں جاتا ہے. ہم نے سابقہ ادوار میں دیکھا جن آپ نے میرے اوپوننٹ کا نام لیا، ان کے دور میں جتنی تذلیل پولیس کی ہوئی ہے کسی دوسرے محکمے کی نہیں ہوئی. ایک عام پٹواری نما آدمی اٹھا کے دروازہ کھولا کرتا تھا سی پی او کے ایسے جیسے وہ انچارج ہے اور سی پی او اس کا آگے ماتحت ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی. ہمارے دور میں ہم نے کہا کہ ہم یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے کیسز میں نہیں پڑھتے، ہمیں چاہیے میرٹ. اگر ایک اپروچ ہم نے دی ہے، اس اپروچ سے اگر چیز بہتری نہیں آئے گی تو پھر ہم لوگ ریفارمز پہ کام کر رہے ہیں. اور مین وائل بینگ اے ممبر آف گڈ گورننس کاؤنسل آف چیف منسٹر، اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ٹاپ ایجنڈا جو رکھا ہے وہ پولیس ریفارمز کا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کپل آف منتھس میں بڑی بڑی خبریں سنیں گے اس کے بارے میں. سر پولیس کے کچھ مسائل ابھی بھی آ رہے ہیں کہ آپ کے ہی لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ان سے بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان سے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں، سننے میں آئے ہیں بہت زیادہ کیس ہے. میں نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ پولیس پیسے بھی لیتی ہے، اور اگر پولیس پیسے لیتی ہے تو بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو پولیس کو ایڈوانس میں پیسے دینا بھی چاہتے ہوتے ہیں. صرف پولیس پیسے لیتی نہیں. میں خود ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے سے منسلک کو کام کا جب معلوم پڑا تو کچھ دیا دلایا تو ان کا نہیں سر میں نے اپنی مطمئن ہونے کے لیے میں نے ان کو پیسے دے دیے. تو تھوڑا مزاج پبلک کا بھی خراب ہے، اتنا ٹھیک نہیں ہے. مجھے کل کسی شخص نے بتایا، میں ہمارے پڑوس میں ہی رہتا ہے، انہوں نے بتایا کہ سر ہم نے اپنے علاقے میں ہم نے چھوٹے چھوٹے کام وغیرہ کیے، ان کا تعلق پہاڑی علاقے سے تھا. تو میں نے کہا کہ یار وہاں پر تو بڑے مہنگے کام ہوتے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ یہ ٹولڈ میں کہ سر ہم نے تقریباً 1 کروڑ 17 لاکھ کے کام کیے. تو میں نے کہا اس میں آپ کو گورنمنٹ کی ایڈ کی؟ کہتے نہیں سر ہم نے آپس میں 1 کروڑ 17 لاکھ کے پہاڑ میں رہنے والے ایوریج لوگوں نے یہ کہا. تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں نا سارا مدعا اٹھا کے بیٹھ دیا گورنمنٹ تم فلاں، جب تک ہم انٹرنلی، میں اکثر بار بار کہتا ہوں جب تک میں ٹھیک نہیں ہوں، جب تک میں ٹھیک نہیں ہوں، ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کے اپنے حصے کا رول ادا کرے. کوئی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کو دیکھو دوسرے پہ اشارہ کر کے کہتا ہے یہ پڑوسی جا کے کام کرے. کیوں بھائی؟ کیا قومیں ایسے بنتی ہیں؟ بحیثیت قوم ہمیں سٹینڈ کرنا ہوگا. آپ دیکھیے گا کہ چیزیں کیسے درست ہوتی ہیں. میں اپنی لائف کے بے شمار ایسے واقعات ہیں،
کہ جہاں پر میں نے حق کی خاطر اسٹینڈ کیا تو میں سرخرو بھی ہوں. ایک دفعہ بہت چھوٹی سی بات ہے, میں یونیورسٹی دور میں تھا اور G9 میں میرے اور میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ گاڑی لگ گئی ایک حاضر سروس بریگیڈیئر صاحب تھے, وہ سرکاری گاڑی تھی. مختصر میں اترتے ہی کہا کہ آپ نے گاڑی ٹھیک کرانی ہے بچوں یا پیسے دینے. تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہم کیوں دیں, غلطی آپ کی بھی, ہم دونوں آ رہے ہیں چوک میں ٹکرائیں, تو اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اچھی بات ہے, اسٹینڈ پہ چلیے. آپ کی اپنی ہماری اپنی. اس بات پہ انہوں نے ملٹری پولیس بلا لی اینڈ اس پہ ساتھ انہوں نے DSP کو بھی کال کر دی, SP کو کہہ دیا. پولیس آئی, سارے آئے موقع پہ. ہم دو دوست تھے, ہم اسٹوڈنٹ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کہا کہ ان کو کہا ان کو لے جاؤ اگر یہ پیسے نہیں دیتے. تو میں پولیس والے کو کہا آپ نے سر قبر میں جانا اور میں آپ کا یہ اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا, آپ زیادتی مت کریں, آپ کی اولاد بھی اور آپ بھی تکلیف میں جا سکتے. اس نے کہا میں زیادتی نہیں کروں گا, میں حق کی بات کروں گا. بائی گاڈ, اس کا نام افتخار ہے, وہ آج بھی موٹر پولیس کا, لمبے سے قد کے, داڑھی ہے بڑی بڑی ان کی. انہوں نے ادھر ہی پولیس والے کو کہا, تھانے کی پولیس کو کہا کہ یار یہ دونوں اس میں کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کی جا سکتی غلطی, اپنا اپنا کام کرو. دونوں مڈ میں آ کے لگے, درمیان میں گاڑیاں لگی ہیں, دونوں فرنٹ کے کارنر سے لگے. آؤٹ بھی سے کہ بھائی کس کی غلطی ہے کیا. تو حق جو ہوتا ہے البتہ وہ لیفٹ سائڈ سے آ کے, یہ جو لیفٹ سائڈ سے آنے والے جہاں سے ہم آ رہے تھے, یہ مین اسٹریٹ ہے, ان کا حق بنتا ہے. سر آپ کی اس بات کے اوپر مختصر بات میں آپ کو بتاتا تھا. ہم لوگ تھانے میں گئے, ہم اسٹوڈنٹ تھے, تو کہاں وہ حاضر سروس آفیسر تھے, بڑے آدمی تھے, اور پولیس نے کہا کہ سر میں کچھ نہیں کر سکتا, مجھے تو حق سچ کی بات یہی بتائی گئی ہے. ہم نے کسی کو فون نہیں کیا, تو ہم نے سمپل سٹینڈ لیا. تھوڑا سا قدم آگے کر کے کہتے ہیں تھوڑے پیسے لے لو, تو پھر ہم اینڈ پہ کہتے ہیں پولیس ایسی ہے. تو تھوڑا خود بھی تو سدھرے نا, پولیس پہ سارا مدعا پھینکنے کا. سر بھی کچھ آپ کی حکومت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جوری کوسل میں آپ کے حلقے میں دھڑے بندی ہو رہی ہے, اور جو کام ہو رہے ہیں وہ بھی رک رہے ہیں. ڈفرینس آف اوپینین جو ہوتا ہے نا وہ کبھی برا نہیں ہوتا. انفارچونیٹ یہ کہ تھوڑی سی اگر پولیٹیکل آپ کی گرومنگ صحیح طریقے سے نہ ہوئی ہو تو پھر وہ دھڑے بندی ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے. دھڑے بندی کیا ہے, ہر جوری کوسل میں ہر آپ نے ہمارے ڈفرینٹ پروگرامس دیکھے, جلسے وغیرہ جلوس وغیرہ, ہم نے اپنے کلیال درمیان روڈ کا افتتاح کیا, وہ دیکھا تھا. اس میں آپ کو کئی دھڑے بندی نظر آئی, سب لوگ موجود تھے, تمام جو دو ہی گروپ میں سب موجود. ایک سزدان فیملی تھی بس وہ نہیں آئی, بس جو اس لڑکے کی تھی بس وہ میں خیال میں انٹرسٹڈ بھی نہیں اپنے علاقے کی. مائٹ بھی ان کی اپنی انٹرسٹ ہو, لیکن ہم نے یہاں پر جو کیا پھر اس کے بعد آپ مزید آگے چلیں. ہم نے جب گرجا روڈ پہ فنکشن کیا تو سب لوگ موجود تھے, سارے گروپس موجود تھے. کہنے کا مطلب یہ کہ جب ہم کسی ایکسٹرنل وار یا مقابلے یا الیکشن پہ جائیں گے تو وی آر ون. آپ سمجھے کہ ہم ایک ہی جسم ہے اور ہم ایک ہی قوت ہے. لیکن انٹرنل جب پڑا رہے گا تو یہ تو ہمارے لوگوں کا کلچر ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ. دیکھتے الیکشن میں آپ کو اس کے مسائل کا سامنا نہیں ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا. ان مسائل کو حل کرنا, ان مسائل کو حل کرنا لیڈرشپ ہم کر لیں گے. کیا ہوا سر, اگر آپ کوئی صافی تنقید کرتے ہیں آپ نے تو آپ سنا ایک برداشت نہیں کر پاتے, کیوں؟ ہاں, اگر تو صافی تنقید جائز ٹو دا پوائنٹ کرے گا تو میرے نزدیک مجھے پورا دن سننا چاہیے, اور پھر اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ میں بیٹھ کے اس کو سن بھی سکوں, اس کو ریکٹیفائی بھی کر سکوں کہ میں نے کیسے ٹھیک ہونا ہے. لیکن اگر آپ اپنی بات کر رہے ہیں تو مجھے بتا دیں, میں آپ سے ناراض نہیں ہوں. آپ آفس میں آئے, آپ سے میرے سارے گلے شکوے ختم ہو گئے. لیکن وہ جو تنقید ہے, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں یہ مسائل ہیں, اس مسائل کا ایک ہسٹری ہے, اس مسائل کو حل کرنا چاہیے, کہیں نہ کہیں سے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. لیکن بات ہوئی ہے کہ آپ کے لیمیٹڈ ریسورسز کو سامنے رکھ کے آپ کتنا کچھ کر سکتے. کیا یہ بہت نہیں ہے کہ وی آر نو مور انٹرسٹڈ کہ ہم پٹواری کو ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینکے, ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینکے. سر یہ تو ہو رہا ہے, 59 میں ہو رہا ہے, 63 میں ہو رہا ہے. لیکن آپ میری بات, آج آپ میرا انٹرویو کرنے آئے, آپ میرے سے میری بات پوچھیں کہ کیا یہ بہت نہیں ہے, میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. ساتھ کہنے کا مطلب آپ کے بہت سارے صافی برادری ہے ایسی بھی ہے جو پیسے لے کے کام کرتی ہے, تو میں آپ پہ تنقید کر سکتا ہوں, آپ میں تو نہیں کر سکتے. سو اٹس اباؤٹ کہ آپ میرے سے میرا انٹرویو کریں گے تو آئی ایم آنسربل. تو میں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کیا پولیس میں غلط جھوٹے پرچوں کی روایت کو ختم کیا گیا, کیا یہ بہت نہیں؟ چونترا ایک علاقہ ہے, زندہ عورت کے پیچھے لوگوں کو 5-5 سال قید ہوئی ہے, اٹھائے کاغذ اٹھا کے دیکھے, زندہ عورت, جب عورت کو لا کے پیش کیا گیا تو پھر لوگوں کی جان چھوٹی. تو یہ کرتوت کی, یہ پھر پرانے دور کے کرتوت ہے, ہمارے دور کے کرتوت. ایک سزدان میں کون سی خوبی ہونی چاہیے آپ کے؟
نکاح بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، کیا بات ہے. یہی رکھتے سفر میرے گاڑوں کے. سر فرض کریں آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے، آپ ہلکے کو مسائل کو سنبھال نہیں پا رہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بن کے آپ کو یہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ہم نے کافی ساری چیزوں کو سنبھالا بھی ہے، ایسی بات نہیں کہ آپ کے لوگ جی رہے تو کوئی اچھے ہی جی رہے الحمدللہ، اتنی مسائل کی بات نہیں ہے. دیکھیں میرے نزدیک سب سے پہلی بات یہ کہ ابھی جو وزیر اعلیٰ ہیں اور خان صاحب کو ان پہ اعتماد ہے تو سارے ان کے ساتھ چلیں. سو آئی ایم ناٹ اسپائرڈ فار اینی کہ مجھے بنایا جائے یا میں بناؤں. تو جب بنے گا تو دیکھ لیں گے کیا. یہ جو ہے وزیر اعلیٰ کا عہدہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عثمان گزارش لائق ہیں کہ لائق ہے؟ تو خان صاحب نے سمجھا. دیکھیں نظم حریت فرد، نظم جماعت، یہ دو وہ باتیں ہیں جس پہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو مسلمانوں نے 22,000 مربع میل کے اوپر بھی کیا اپنا آپ سمجھیں کہ اپنا صحیح طریقے سے ہولڈ رکھیں. تو یہ فارمولہ ایک ہی تھا. محمد حسین ہیکل نے یہ لکھا اپنے بک میں، آپ نے کیا تھا وہ حریت فرد نظم جماعت. حریت فرد کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اپنی اپنی رائے دے سکتے ہیں کیا اچھا کیا برا ہے، لیکن جب امیر جماعت کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس پہ بحث نہیں کی جاتی، اس پہ پھر لڑا جاتا ہے کہ اب یہی بات سچ ہے اور یہی میری رائے ہے اور میں اس کو کر کے دکھاؤں گا. سو آئی ایم آف دا اوپینین جب تک وہ نہیں تھے تو میں شاید 10 باتیں کروں. چونکہ اب امیر جماعت کا فیصلہ ہے تو میرا یہی فیصلہ ہے. سر دو لیڈر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، آپ قائد اعظم کا کریں گے یا آپ عمران خان کا کریں گے؟ قائد اعظم از اے گریٹ لیڈر تھی، انہوں نے پاکستان دیا. دو سیاستدانوں کا کرنا ہو تو راجب شارد صاحب یا سرور خان صاحب؟ میں خود برا ہوں، آپ بتائیں. میں برا ہوں. میں بہت اچھے تعلقات ہیں راجہ صاحب سے بھی، ہمارے بڑے فیملی ٹرمز ہیں. خان سرور صاحب کے ساتھ میرے پولیٹیکل ٹرمز ہیں اور بہت کلوز ٹرمز ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم دونوں مل کے کام کرتے ہیں، اپنا پورا حلقہ سنبھالتے ہیں ایک آدمی کو. تو خان سرور صاحب اور ہمارا تو آپس میں بہت پولیٹیکل الائنمنٹ بہت اچھی ہے. میں اپنے پورے ٹائم پیریڈ پر انتخاب سے کیا مراد ہے؟ کون اچھے لیڈر ہیں؟ وہ آپ اچھے دیکھیں، اچھائی میں سب کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. سب ہر بند راجہ صاحب کی اپنی خصوصیات ہے، خان سرور صاحب کی اپنی ہے. خان سرور صاحب بڑے وہ ہماری پارٹی کے کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور ان کا ویژن ان کا بڑا نو ڈاؤٹ ہے. جو خبریں چل رہی ہیں وزیر اعلیٰ کی تبادلے کی، اس کے بارے میں میں دیکھیں نہ تو میں آج تک اس ٹاپک میں پڑھا، نہ یہ میرے ایمبٹ میں آتا ہے، تو نہ مجھے اس پہ کوئی خاص اتنی انٹرسٹ میں نہیں ہے. ہر روز ایک ٹاپک میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن پہ ہمیں ڈیلی ڈسکشن کرنی چاہیے. سر پی ٹی آئی کا منشور تھا کہ 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دی جائیں گی. انٹرپرینیورشپ سے دی جائیں گی، انٹرپرینیورشپ اسمال میڈیم انٹرپرائز سے دی جائیں گی. اب وہ کیا امید رکھ سکتے ہیں جناب؟ جی بالکل امید. دیکھیں میری بات سنیں، امید نوکری کیوں آپ ان کو ہر دفعہ غلامی کا راستہ دکھاتے ہیں؟ ہم نے کہا، میں بتاتا ہوں کیسے ہو انٹرپرینیورشپ. ہم نے کامیاب جوان ہم نے پروگرام دیا. میں حیران ہوں کہ سارے جوان اے ٹو زی سارے اسکولوں کے پروجیکٹ لے کے آ گئے. کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ یار ہم پلان بنائیں جہاں تک ہو سکے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کہ بھائی آپ اپنا کام شروع کریں اور آپ امپلائمنٹ رکھیں لوگوں کو آگے. بہت ہیں آج اگر جوان کو اپنے پاؤں پہ آپ نے نہیں کھڑا کرنا تو پھر آپ دوبارہ سے اس کو کسی کے سر پہ کیوں پھینکیں گے؟ سر یہ انٹرپرینیورشپ ہے، اس کے بارے میں میرے خیال میں نوجوان کو آج بھی پتہ ہی نہیں ہے، بڑی اہم چیز ہے. ٹاپ یونیورسٹیز جو ہیں، آئی اسٹل ریممبر وین آئی واز ان مائی یونیورسٹی، تو وہاں پر بڑے اچھے سیمینارز ہوا کرتے تھے. اب یونیورسٹیز کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے نا ہر ڈسپلن میں، صرف یہ نہیں کہ آپ کے مینجمنٹ میں، ہر ڈسپلن میں انٹرپرینیورشپ کو ایڈپٹ کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے اس کے بڑے فروٹفل نتائج. سر پڑھا لکھا نوجوان جو بھی بے روزگار ہے وہ برائی کی طرف آ رہا ہے، چوری کی طرف آ رہا ہے، ڈکیتی کی طرف آ رہا ہے، رازنی کی طرف آ رہا ہے. تو اس کا قصور نوجوان کا ہے یا آپ حکومت کو کہیں گے؟ دیکھیں یہ دونوں یہ آپ سب انٹر ڈیپینڈنٹ ٹرم ہے. یہ انٹر ڈیپینڈنٹ اس طرح سے ہے کہ دونوں بعض جگہ نوجوان سے غلطی زیادہ ہے. A man is known by the company کی عیاشی اور باش لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. تو بعض دفعہ گورنمنٹ بھی جب ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر پاتی ہے تو وہ اسی طرف جائے گی. جب گورنمنٹ ان کو اچھی آپشن دے گی اپنا کام کرنے کی، محنت کرنے کی، تو پھر جوان اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرے گا. تو یہ دونوں ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے کرتے کبھی کام نہ اس مل سکا تو لڑکوں کے ساتھ تھوڑے پہ بیٹھ کے مٹر گشتیاں کر لی، اور کبھی کام تو مل گیا تو جو اس کے پیسے آ گئے تو اس سے گھوم پھر لیا، ایکسٹرا کچھ کر لیا. تو یہ ہے کہ تھوڑا
मिक्स ही है ये। ये डेमो के प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में सुनने में आ रहा है कि इन पे काम हो रहे हैं और इलाके को पानी मिलेगा। क्या हम समझ सकते हैं कि इसी हुकूमत में 3-4 साल में हमें पानी डैम के प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। जो आपके नेशनल नोयत के हैं वो डैम्स तो उनको अभी टाइम लगेगा, माइट बी अनदर डेकेड इज रिक्वायर्ड, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर में इशू खत्म हो जाएगा। खाली एक झेलम के ऊपर करोट में देखें, पतन पे देखें, पतन शेर खान पे देखें, खाली 3 बड़े डैम तो खाली वहाँ पर बन रहे, मोर देन 1000 मेगावाट की बिजली उधर बनेगी। एंड अदर देन दिस, अगर जो आप आमिर बादशाह डैम की बात करते हैं वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको डेकेड चाहिए। अगर आप छोटे डैम्स की बात करें जो कि पावर जनरेशन के लिए नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल चांद डैम हो गया, चांद डैम की फंडिंग की भी कोशिश ज़्यादातर यही है कि वर्ल्ड बैंक से कराई जाए, क्योंकि मुल्क के इकोनॉमी के या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इतने ज़्यादा पैसे नहीं है और बड़े लिमिटेड है। उसको मलूज़ खाती रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वर्ल्ड बैंक को उनसे फंडिंग कराएं। वर्ल्ड बैंक से सॉफ्ट लोन मिल जाता है और उससे आप इतने बड़े डैम से 6-7 अरब के एक्सपेंस से आपको पता है सिर्फ PP 12 का पानी पूरा होगा। तो मैं आप जो पानी का जिक्र कर रहे थे तो वो यहीं से पूरा हो सकता है। देयर इज एनी अदर ऑप्शन। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, चाहे हम गंदे हों, हम अच्छे हों, हमसे लोग नाराज़ हो या राज़ी हो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। इसके बेशुमार उसके पॉइंट्स है। नंबर 1 आई मस्ट से कि वन बेल्ट वन रोड, हमारा CPEC जो है, ये प्रोजेक्ट जो है ये गेम चेंजर है एंड इट्स अ पेनिसिलिया टू ऑल इकोनॉमिक एल्स ऑफ पाकिस्तान। और आम बंदे को तो CPEC की समझ नहीं आती, उससे रोजगार कहाँ से मिलेगा? उसको समझने की जरूरत नहीं। मैं रोजगार तो मिलता है। आप मुझे डिफाइन करना है। देखिए CPEC का मतलब ये है कि यहाँ पर सारी रूट चलेगा, आपको रास्ता मिले, आप रास्ता दे रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट के लिए। नंबर 1 आपकी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी। मुल्क की इकोनॉमी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, नीचे तक हर डिपार्टमेंट हर इलाके में जाएगा, यानी कि लोगों के ह्यूमन सोर्स पे काम हो सकता है ज़्यादा। आज फॉर एग्जांपल आज नौजवान को सर रोजगार मिलेगा इससे? आप मेरी बात, आप मुझे ये बताएं। मैं आपकी तरफ असल में मेरी बात सुनो, पहले आपको ये टर्म पूरी समझनी पड़ेगी। इसका यस और नो में आंसर नहीं, ये पूरी बात समझनी पड़ेगी आपको। कैसे मिलेगा मैं ये तो आपको समझा दूं। सबसे पहले ये होगा कि आज फॉर एग्जांपल आज आपको हॉस्पिटल चाहिए, तो डू यू हैव द मनी? मैंने आपको कहा कि मुझे पानी चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं। मैंने आपसे कहा ये पैसा कहाँ से आएगा? या कोई देगा या अपना होगा? अपना कहाँ से आएगा? CPEC से आएगा। आपकी अपनी इकोनॉमी बेहतर होगी। नंबर 2 जॉब्स कहाँ से आएंगे? आपके इंडस्ट्रियल जोन, आपको पता है CPEC की रोड के ऊपर कितने इंडस्ट्रियल जोन, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन। इंडस्ट्रियल जोन का क्या मतलब? आपकी लोकल इंडस्ट्री के लिए, उसको फ्लरिश करने के लिए 1 विंडो ऑप्शंस होगी और आपकी लोकल इंडस्ट्री होगी। नंबर 3 हमने एजुकेशन के अंदर FA के बाद FSC के बाद हमने 2 ईयर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम शुरू किए। ये हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया। अब ये क्या है? BA करके लड़के के पास क्या एक्सपर्टीज है, BCom के वाले के पास क्या एक्सपर्टीज है। तो जब आप रेलिवेंट फील्ड और न्यू डिसिप्लिन्स, 20 न्यू डिसिप्लिन्स हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, जब आप रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड बच्चों को ट्रेन करेंगे तो वो 2 साल के अंदर अंदर कहीं जॉब ना कर सका तो वो अपना काम शुरू कर देगा। और अच्छा ये आपकी होगी टेक्निकल एजुकेशन। हम लोग वी आर मोर फोकस्ड ऑन टेक्निकल एजुकेशन जो 2021 से शुरू हो जाएगा। अच्छा हमारी टेक्निकल एजुकेशन का मतलब ये है कि आपकी लोकल लेबर बढ़ेगी और आपकी इंडस्ट्रीज का आज सबसे बड़ा मसला है। मैं कल एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड भी रहे और शेख वहीद साहब, और कल हमने उनके साथ एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे, तो वो ये कह रहे थे कि मैं अभी करंट मेरी जो पोजीशन है मैं इस पे भी 2 यूनिट्स लगाने के लिए तैयार हूँ। मुझे टेक्निकल टीम चाहिए, मुझे टेक्निकल लड़के चाहिए आज के दौर में भी। सो कैन यू इमेजिन कि जब इंडस्ट्रियल जोन आपके बनेंगे तो उसमें आपकी जॉब्स क्रिएट नहीं होगी। सो नंबर ऑफ जॉब्स आने वाले 3-4 साल आप इंडस्ट्रीज में वो बूस्ट देख रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी फारिग नहीं बैठने वाला, ये बात याद रखिएगा। और उसमें ब्यूटी क्या है? उसमें ब्यूटी क्या है कि आपको पता है यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें जॉब्स हैं बट दे वांट कि यार हमें लोग चाहिए दुनिया से। इधर बूढ़े लोग हैं 40, 45, 50 ईयर ओल्ड मैन कैसे काम करेगा? नौजवान के रेशियो पाकिस्तान में बहुत तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ये मैं कह रहा हूँ कि आप यू मस्ट रिमेंबर माय वर्ड्स कि आप इन 5 सालों में आप नक्शा बदलते देखेंगे। आप सोच नहीं सकते ये क्या है। सर ये इसमें ये हो सकता है कि जो पढ़े लिखे हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, जो बेरोजगार है, जो अनपढ़ बंदा है। देखिए पहली बात ये है कि मेरी डेफिनेशन पढ़े लिखे और अनपढ़ की थोड़ी डिफरेंट है। मेरे नजदीक आपके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है, आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप पढ़े लिखे, बट दैट्स इट। रोजगार कमाने के लिए यू हैव टू बी लाइक मोर टेक्निकल देन थियरी। और इसे ये बताओ
تو ٹیکنیکل ایجوکیشن آنے والے میں آپ کو بتا رہا ہوں 3-4 سالوں میں بہت زیادہ بوسٹ کر جائے گی. نوجوان نسل کے ساتھ آپ کا آخری پیغام کیا ہو؟ میرا پیغام یہ ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بار رہا. بہت ساری کمی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, وقت مشکل آتا بھی ہے, وقت آسان بھی آتا ہے, رات جتنی بھی کالی ہو صبح اتنی پر نور ہوتی ہے. پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہم نے کلمے کے نام پہ, ہم نے اسلام کے کلمے کے نام پہ لیا. تو ہم سب نے ہمیشہ گیونگ اینڈ پہ رہنا ہے اس ملک کے لیے. ہم جتنے بھی ینگ ونز ہیں, ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں, جتنے بھی رسپانسیبل سٹیزن, یہ کبھی بھی لائف پہ نہیں سوچنا کہ بھائی مجھے ملک نے کیا دینا ہے. ہر قدم پہ آپ کے پاس گلی ہے, آپ کے پاس ایک چھوٹی سا ڈھابا ہے, آپ کے پاس ریڈی ہے, آپ تب بھی یہ سوچیں کہ میں اپنے ملک میں, ملک سے مراد آپ کی سوسائٹی ہے, آپ کا محلہ ہے, آپ کے چھوٹے سے, آپ کہیں کچھ اور نہ کریں, آپ اس چھوٹے محلے میں بھی ویلیو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں کہ میں اپنے حصے کا یہ چھوٹا سا ایک پیچ لگانا, میں وہی لگا کے جاؤں گا. میں نے نہیں پورا دروازہ لگانا, میں نے پورا گھر نہیں بنانا, لیکن اپنے حصے کی شمع جو چلانی ہے وہ آپ نے خود چلانی ہے. بہت شکریہ سر, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے.